بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 94۔ قبیلہ بنو غطفان سے صلح کی بات چیت کے موقع پر سرداران انصار کا موقف اور غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری، اس سے متعلق آج کا یہ درس ہے۔ جب غزوہ خندق میں باہر سے آنے والے گروہ 10,000 کا وہ لشکر اور اندر سے مدینے میں بنو قریظہ کی غداری اور منافقین نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیے، اس طرح یہ تمام گروہ بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سب نے مل کر ایک متحدہ محاذ بنا لیا اور اسلامی ریاست کے خلاف سب متحد ہو گئے۔ تو اس نازک صورتحال میں رب ذوالجلال کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تدبیر کام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درپیش حالات کا تجزیہ کر کے قبیلہ غطفان سے صلح کا ارادہ فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اس جنگ میں قبیلہ غطفان کی شرکت سیاسی مقصد کے لیے تھی، نہ کہ مذہبی تعصب کی بنا پر۔ ان کا مقصد محض یہ لالچ تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو کر ہم خوب مال جمع کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحدہ دشمن میں سے حوی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع سے مصالحت کی کوئی کوشش نہ کی، اور اسی طرح قریش کے لیڈر ابو سفیان سے صلح کی بات نہ کی۔ ان دونوں گروہوں کا مقصد مال کا حصول نہیں تھا، یہ لوگ تو دین کے دشمن تھے اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یہود اور مشرکین مکہ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات نہیں کی، بلکہ اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کی قیادت سے رابطہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو، تمہاری اور ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے، تم تو بس قریش سے پیسے لینے کے لیے اور مال غنیمت کے لالچ میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایسا کرو، میں انصار سے بات کرتا ہوں، اگر انصار مان جائے تو 1/3 جو مدینے میں کھجور کا پل آئے گا وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ غطفان کے سردار عیینہ سے جب یہ کہا گیا، اس نے کہا یہ تو بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کو آدھا حصہ اس میں سے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے تو لہٰذا تمہیں وہ دیں گے اور تم اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے جاؤ گے اور لڑو گے نہیں۔ گویا اس موقع پر غور کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بنو غطفان جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف مال بٹورنے کے لیے آمادہ جنگ ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور معاہدہ صلح کر کے ان کو غیر جانبدار بنانے کی مفید کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مشکلات ہر طرف سے آ رہی ہو، بظاہراً ہر طرف ہی مشکل ہے، تو مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے فکر اور تدبر، حوصلے اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور مشکلات حل کرنے کے لیے آسان ترین راہ اختیار کرنی چاہیے، اور دشمن کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے اگر ان سے صلح کا کوئی معاہدہ بھی کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ قبیلہ غطفان سے بات کرنے کے بعد اب معاملے کو آخری شکل دینے کے لیے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ مدینے کے پھل در حقیقت انہی کی ملکیت تھی۔ اگرچہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر خوشی سے راضی ہو جاتے تھے اور وہ ذرہ برابر بھی اس میں تأمل نہ کرتے تھے، لیکن ایک مثالی لیڈر کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر ہی کسی معاملے کو حتمی شکل دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے بات رکھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو صرف مدینے کے پھل ہی نہیں، آپ چاہے تو باغ بھی دے دیں، اور اگر آپ کا حکم ہے تو بھی ہمیں تسلیم ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم نہیں اور آپ کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف یہ محض ایک مشورہ اور جنگی چال ہے،
تو ہماری رائے پھر کچھ اور ہے۔ تو پھر صرف مدینے کا پھل ہی نہیں، آپ چاہے تو باغ بھی دے دیں، اور اگر آپ کا حکم ہے تب بھی ہم سر و چشم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ اللہ کا حکم نہیں اور آپ کا بھی حکم نہیں، صرف محض ایک مشورہ ہے، آپ صرف بطور مشورہ یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں، اور ایسا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب تم پر ایک کمان سے تیروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور وہ ہر طرف سے تم پر چڑھ دوڑے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان کی قوت توڑ دوں اور تمہیں اس صورتحال کے نقصانات سے بچا لوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ اسے پہچانتے تھے، اس وقت بھی یہ لوگ ہم سے بطور ضیافت یا خرید کر ہی کھجور کھاتے تھے، اس کے علاوہ یہ لوگ مدینے کی ایک کھجور پر بھی نظر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہے، آپ کی اور اسلام کی برکت سے ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے، اب کیا ہم انہیں اپنا مال دے دیں؟ اللہ کی قسم ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہماری طرف سے انہیں تلوار کے سوا کچھ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے مابین کوئی فیصلہ کر دے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انت وذاک، تمہارا یہ مشورہ بہت خوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس جواب سے بہت خوشی ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت بلند آہنگی سے فرمایا، ارجعوا بیننا السیف، لوٹ جاؤ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک صلح کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کامیاب قائد کا اپنے ماتحتوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ماتحت قائد کے مقام و مرتبے کے معترف ہوتے ہیں، اور قائد ماتحتوں کا قدردان ہوتا ہے۔ قائد ان کی رائے کا احترام کرتا ہے اور وہ اس کی رائے کو معتبر جانتے ہیں۔ قائدین غطفان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت شرعی سیاست کا حصہ ہے، جس میں قومی مفادات کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ اور پھر اس معاہدہ صلح کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو موقف تھا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلے نمبر پر کہ یہ موقف اظہار رائے میں مسلمانوں کی شجاعت کو واضح کرتا ہے، اور یہ کہ حسب ضرورت جماعت کے جملہ امور میں مشورے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ موقف مسلمانوں کی نفسیات سے پردہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ موقف واضح کرتا ہے کہ مسلمان نفسیاتی طور پر کتنے مضبوط تھے، اور یہ کہ وہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کتنے حوصلے سے کرتے تھے کہ دیکھیں تمام دشمن مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اس وقت صحابہ کے حوصلے کتنے بلند تھے۔ دشمن کیسی ہی تیاری کے ساتھ اور کیسا ہی لشکر لے کر کیوں نہ آیا ہو، وہ اس سے قطعی مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ یہ سبق ہمیں صحابہ دے کر گئے۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے غطفان کے سرداروں کو اپنے ہاں بلایا تاکہ غطفان کفار قریش سے الگ ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ سے الگ تلگ یہ لوگ ہو جائے۔ اور بنو غطفان سے یہ بات کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اوس اور خزرج کے دونوں سرداروں کو بلا کر مشاورت کی۔ ان دونوں نے یہ جان کر کہ معاہدہ کسی شرعی حکم کے تحت نہیں ہے بلکہ ایک حکمت عملی کے طور پر، ایک جنگی چال کے طور پر طے کیا جا رہا ہے،
تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بنو غطفان سے ان کی شرائط کے تحت صلح کرنا مناسب نہیں ہے، مسلمان قوی اور ثابت قدم ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے معاہدہ چاک کروا دیا، کیونکہ ابھی تک اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے اور اس کا باقاعدہ اعلان ہونا باقی تھا۔ اوس اور خزرج کا لڑنے کا عزم دیکھ کر غطفان کے سردار نامراد لوٹ گئے اور ان پر مسلمانوں کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے پڑاؤ میں جا کر عملاً جنگ سے الگ ہو گئے۔ یہ سب ایک حکمت ربانی کے تحت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند رکھنا چاہتا تھا۔ گویا یہ آخری فیصلہ حکمت ربانی اور حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ گویا اب بنو غطفان، اسی طرح قریش، اسی طرح منافقین اور اسی طرح بنو قریظہ، یہ سب ایک اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف متحد تھے، اور بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، یہ بھی عملاً جنگی کاروائی میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا ایک قلعے میں موجود تھی جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے وہاں پر حفاظت کے طور پر موجود تھے، اور یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک یہودی آ کر قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے مابین کوئی نہ تھا جو ان سے ٹکر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مقابلے میں خندق کے مقام پر موجود تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اپنے یہودی ساتھیوں کو ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح مصروف جنگ ہے کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجئے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم آپ جانتی ہے کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے خود ہی کاروائی کے لیے اپنی کمر باندھی اور خیمے کے ستون کی لکڑی اٹھائی، پھر قلعے سے نیچے اتر کر اس یہودی کے پاس جا پہنچی، اور موقع پا کر میں نے وہ لکڑی اسی ایسی ماری کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں قلعے میں واپس آ گئی۔ گویا غور کیا جائے اس موقع پر حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی اس بہادرانہ کارروائی سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ اسی کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ مسلمانوں کے قلعوں میں تو مسلمانوں کے حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں سرے سے کوئی لشکر ہی نہیں تھا۔ چنانچہ یہود کو دوبارہ ایسی حرکت کی جرت نہیں ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد کا عملی ثبوت دینے کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔